فیمیل پارٹنر کو سیکس میں کیسے سیٹسفائی کریں؟ یہ سوال بہت مرتبہ مجھ سے معلوم کیا جاتا ہے، میرے کلینک میں بھی معلوم کیا جاتا ہے اور مجھ سے ڈیفرنٹ میڈیا پورٹلز پر میرے انٹرویوز میں بھی مجھ سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جہاں بے شمار غلط فہمیاں موجود ہیں، اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جہاں بے شمار انفارمیشن انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اور یہی وہ ٹاپک ہے کہ جہاں سے بے شمار دماغی بیماریاں مردوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان غلط فہمیوں کا شکار ہونے کے بعد پھر جسمانی اور ذہنی، دماغی، سائیکولوجیکل اور فزیکل پرابلمز کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس ٹاپک پر بے شمار انفارمیشن اویلیبل ہے، اور اس طرح کی بھی انفارمیشن اویلیبل ہے جس کا سائنس سے، ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایسے لوگوں کا ٹریپ بن جاتے ہیں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اپنی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی صحت سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ میں اسی بارے میں آج آپ سے کچھ بات کروں گا اور بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ڈاکٹر عمران خان، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک سیکس سے جڑی صحیح، اوتھینٹک، اوریجنل، سائنٹیفک انفارمیشن پہنچا سکوں۔ یہ میرا مقصد رہتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوتے، صحیح بات آپ کو پتہ لگ جاتی ہے، اور اپنی سیکسول ہیلتھ کا صحیح خیال آپ کر پاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، ویڈیو کو اننیسیسری لیندی کرنا اور اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن کے اندر مین انفارمیشن کو ریپرزینٹ کرنا، یہ میرا کام نہیں ہوتا۔ میں ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو سینٹر آف دا ٹاپک ہوتا ہے، دا جوس آف دا ٹاپک جسے بولتے ہیں، میں وہ آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں آپ سب اتنے سمجھدار ہیں کہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ کے آپ اپنی سیکسول ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں، اور اپنی سیکسول لائف کو خوبصورت، محبت بھرا، پیار والا بنا سکتے ہیں۔ فیمیل پارٹنر کو سیکس میں کیسے سیٹسفائی کریں؟ پہلے تو یہ جانیے کہ فیمیل پارٹنر کا سیکس میں سیٹسفائی ہونا ضروری کیوں ہے۔ دیکھیے، ایک لڑکی کے لیے سیکس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کے لیے۔ ہاں، دونوں کے سیکسول ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی سیکس کی چاہتوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے سیکس کو دیکھنے کا نظریہ، سمجھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، لیکن امپورٹنٹ دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح آپ سمجھیے کہ آپ 1 گھنٹے کا لمبا سیکس کرتے ہیں، پر آپ کو ڈسچارج مان لیجیے نہیں ہوتا ہے، آپ کا سیمن باہر نہیں آتا ہے، آپ کو سیکس میں شاید ہی کوئی مزہ آئے، کیونکہ جو اس کا انت ہے، جو اس کا ریزلٹنٹ ہے، وہ مزیدار نہیں نکلا۔ اسی طرح اگر عورتیں بھی اس سیکس کو انجوائے نہیں کر پاتی، اس کا مزہ نہیں لے پاتی، تو ان کے لیے بھی وہ پوری سیکسول ایکٹیویٹی صرف ایک بوجھ ہوتی ہے۔ اب اگر یہی بوجھ ان کے اوپر لگاتار بنا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ شاریرک اور مانسک کمزوریاں اور بیماریاں ان میں داخل ہونے لگتی ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ کی گھریلو زندگی پر اور پرسنل میوچول ریلیشن شپ پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ خود میرا ذاتی تجربہ بھی کلینکلی یہ ہے، اور ملٹیپل ریسرچز بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک لڑکی سیکس میں انسیٹسفائیڈ رہ جاتی ہے، تو ہارمونل امبیلنسز بھی اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہوا اس بات کو سمجھنا۔ لیکن اس کے برعکس دوسری طرف اگر اس کی امپورٹنس کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی امپورٹنس کے نام پر غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا، اس کی امپورٹنس کے نام پر غلط لوگوں کا شکار نہیں ہونا، غلط دوائیوں کا شکار نہیں ہونا، غلط سو کال ڈاکٹرز کا شکار نہیں ہونا۔
مثلاً لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اپنی عورت کو سیٹسفائی نہیں کر پائے تو آپ تو اس کی نظر میں نامرد ہو جائیں گے، آپ کی تو ناک کٹ جائے گی، آپ کے تو ایگو کا مسئلہ ہوگا، آپ کی بیوی شاید کسی اور چکر میں نہ پڑ جائے، کسی ایکسٹرا میریٹل یا کسی اور چیز کے ایسے راستوں میں نہ الجھ جائے کہ جہاں وہ آپ کو بریچ کرے، آپ کو دھوکہ دے، اور اسی طرح کی ملٹیپل باتیں آپ کے ذہنوں کے اندر بھر دی جاتی ہیں۔ نتیجہ آپ مانسک بیمار ہونے لگتے ہیں۔ اب پتہ یہ لگتا ہے کہ سیکس میں آپ اب اپنی بیوی پر اس قدر فوکس کر رہے ہیں کہ آپ پرفارمنس اینزائٹی کا شکار ہو گئے، آپ کو ٹینشن ہونے لگی، آپ سیکس کرنے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے کیسے سیٹسفائی کروں، کیسے اپنی بیوی کو سیٹسفائی کروں، کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ویسا تو نہیں ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ سیکس کے مریض ہونے لگتے ہیں۔ تو ایک کارنر تو یہ ہے جس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کی امپورٹنس ہے کہ بیوی سیٹسفائی ہو، آپ کی فیمیل پارٹنر سیٹسفائی ہو سیکس میں، وہ سیکس کو انجوائے کر سکے، وہ سیکس کا مزہ لے سکے۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ ہم خود بیمار ہو جائیں۔ آپ خود بیمار ہو گئے تو آپ کیسے اچھا سیکس کر پائیں گے؟ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو باتیں تو اس کے اوپر بہت کہی جا سکتی ہیں، بہت لکھی جا سکتی ہیں، بہت بولی جا سکتی ہیں، میں خود اس کے اوپر گھنٹوں اور بات کر سکتا ہوں، لیکن یہاں مقصد اس لینتھ کو دینا نہیں ہے۔ یہاں مقصد ہے آپ تک بہت امپورٹنٹ، یہ یوں کہہ لیجئے کہ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن پہنچا دینا، کہ جسے آج سے ہی آپ اپلائی کر لیں۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج سے ہی اپلائی کریں اور آج سے ہی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ آج سے ہی آپ کر سکیں۔ 3 الفابیٹ یاد رکھیے، آسان کر رہا ہوں، 3 الفابیٹ، انگریزی کے 3 الفابیٹ یاد رکھیے۔ CFC، CFC۔ C stand for communication، F stand for foreplay، اینڈ یہ تیسرا C stands for clitoral stimulation۔ CFC، اسے دھیان میں رکھیے، CFC۔ پہلی چیز کمیونیکیشن۔ ہمارے یہاں، میں تو اپنے کلینکل ایکسپیرینس کی بات کروں گا، اور ریسرچرز بھی یہ کہتی ہیں، سرویز بھی یہ کہتے ہیں، اور خود ان 10-15 سالوں کے اندر جو میرا تجربہ ہے کہ مرد عورت کے بیچ کمیونیکیشن نہ ہونا، آپس میں انٹریکشن کا نہ ہونا، خوبصورت انٹریکشن کا نہ ہونا، بات چیت کا نہ ہونا، ایک دوسرے کے جذبات کو، فیلنگز کو نہ سمجھنا، میں سمجھتا ہوں رشتوں کو خراب کرنے میں اس سے بڑا تعلق اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ شاید اگر میں یہ بولوں کہ لڑکے لڑکی کے بیچ سب سے زیادہ تعلق کو، رشتے کو، ریلیشن شپ کو خراب کرنے والی اگر کوئی شے، کوئی چیز موجود ہے تو یہ وہ گیپ آف دا کمیونیکیشن، لیک آف دا کمیونیکیشن، لاس آف دا کمیونیکیشن ہے۔ آپس میں بات چیت نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، ایک دوسرے کی بات کو نہ سننا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا ریزن ہے۔ آپ تجربہ کیجئے، اپنی فیمیل پارٹنر کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن بڑھائیے، سیکس کو بھی ڈسکس کیجئے، اس کی چاہتوں کو جاننے کی کوشش کیجئے، اسے سیکس میں کیا اچھا لگتا ہے، کیسا موڈ اچھا لگتا ہے، کیسا ماحول اچھا لگتا ہے، کس طرح کے پوسچرز اسے اچھے لگتے ہیں، سیکس کی کون سی پوزیشنز اس کو اچھی لگتی ہیں، وہ آپ سے جذباتی طور پہ ایموشنلی بھی سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں، دن بھر میں جو آپ کا تعلق اس کے ساتھ رہتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثلاً آپ کی وائف ہے، اب آپ کی وائف دن بھر اچھی نہیں دکھتی، مطلب وہ سجی ہوئی نہیں دکھتی، وہ ویل مینرڈ نہیں ہے، یا وہ تھوڑی سی یوں سمجھ کے چلیے فزیکلی اتنی خوبصورت نہیں رہتی، یا سج سنور کے نہیں رہتی، گندی دکھتی ہے، آپ کا سیکس میں اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، یا وہ اپنے باڈی آرڈر کا خیال نہیں کرتی، اس کی باڈی سے کوئی اسمیل آتی ہے جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، یا وہ سج سنور کے آپ کو نہیں دکھتی ہے،
یا سیکس میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو آپ آہستہ آہستہ سیکس میں اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سیم اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بات تو بہت بڑی ہو جائے گی لیکن ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. بے شمار لوگ ہوتے ہیں, آفس سے آتے ہیں, کام سے آتے ہیں, تھکے ہارے ہوتے ہیں, دن بھر کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے, باڈی میں سے آرڈر آ رہی ہوتی ہے, اسمیل ہوتی ہے, اور وہ ایسے سیکس کرنے لگ جاتے ہیں. بیوی چونکہ آپ سے محبت کرتی ہے, وہ فیمیل پارٹنر آپ سے محبت کرتی ہے, اس لیے خاموش ہے, کچھ نہیں کہتی, اور سیکس بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہوتی. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسی سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں. کمیونیکیشن بڑھائیے, ایک دوسرے کو جانیے, پھر دیکھیے مزہ. صرف سیکس ہی نہیں, آپ یقین جانیے, آپ میرے یقین جانیے, آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی. آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی. بات کرنا سیکھیے, بیٹھ کے پرابلم کو سالو کرنا سیکھیے, ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. ایک جیسے کہتے ہیں نا, یونانی زبان میں کہتے ہیں نسخہ اکسیر, ایک جادوئی نسخہ ہے یہ رشتوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کا. نمبر 2, ایف, فور پلے. فور پلے لمبا کیجیے. فوکس ہوتا ہے اکثر مردوں کا جلدی 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 کرنا, جلدی جلدی ویجائنل انٹری کرنا, اور سیکس کو کمپلیٹ کر لینا, اپنا مزہ لینا اور سو جانا. یہ اکثر ہوتا ہے. اس میں 2 بڑے نقصان ہوتے ہیں. آپ کا فیمیل پارٹنر تو ڈسسیٹسفائی ہو ہی گیا, وہ تو رہتا ہی ہے. آپ بھی پری میچر ایجیکولیشن کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. قدرتی مان لیجیے لکیلی آپ کا ٹائم زیادہ ہے اور آپ ویجانا میں دیر تک رک پاتے ہیں, لیکن جب یہی ٹینڈنسی بنی رہتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر جلدی ڈسچارج ہونے کی ٹینڈنسی پیدا ہونے لگتی ہے, اور آہستہ آہستہ سیکس میں بورڈم پیدا ہونے لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی فیمیل پارٹنر ڈسسیٹسفائیڈ رہ گئی ہے یا وہ سیٹسفائی نہیں ہے, آپ بھی بیمار ہونے لگتے ہیں. فور پلے لمبا کیجیے, کھل کے ٹائم دیجیے, جلد بازی میں سیکس نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دماغ میں بہت جلد بازی ہے, یا مجھے بہت نیند آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یا مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے, یا مجھے کوئی پین ہے, یا آپ کو کوئی نیچر کال ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ یار چلو وہ بعد میں کروں گا, پہلے اس کو نمٹا لیتے ہیں, تو کبھی مت کیجیے اس طرح سیکس. یہ آپ کو, آپ کے ریلیشن شپ کو اور آپ کے فیمیل پارٹنر کو, تینوں کو بیمار بنا دے گا. ہم سوچتے ہیں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں آگے, مجھ سے میرے پیشنٹس کہتے ہیں, سر ہمیں یہ نہیں پتہ لگا ہم بیمار کیسے ہو گئے, میرا لائف اسٹائل اچھا ہے, میں اچھا کھاتا ہوں, ریگولر ایکسرسائز کرتا ہوں, پھر بھی سیکس کے بیمار ہو گئے. تو سیکس کی بیماری کی وجہ صرف ایک یہی تھوڑی کہ آپ کا لائف اسٹائل خراب ہوگا, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, لیکن صرف یہی تھوڑی ہے. بے شمار آپ دن بھر میں ایسے بہت سارے کام کر جاتے ہیں, اپنے بیڈ میں بھی, اپنے گھر میں بھی, اپنے آفیسز میں, جو آپ کا سیکس خراب کر سکتے ہیں. تو فور پلے لمبا کیجیے, بیڈ روم کو تھوڑا رومانٹک کیجیے. کوئی بھی پریشر ہے دماغ پر یا باڈی پہ, پہلے اس کو ریلیز کیجیے, تب سیکس کیجیے. فور پلے لمبا کیجیے. فور پلے سمجھتے ہیں نا؟ فور پلے ویجائنل انٹری کے علاوہ جتنا بھی آپ ایک دوسرے کی باڈی کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں, اس میں کسنگ ہے, اسموچز ہے, مساج ہے, سب فور پلے میں آتا ہے. لمبا فور پلے کیجیے. تھرڈ ہے کلائٹورل اسٹیمولیشن. ایک لڑکی کی ویجائنا میں, ایک عورت کی یونی کے بالکل اوپری حصے میں ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہوتا ہے, جس کو اگر ہم ٹچ کریں تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹا چنے کا دانہ. اسے کلیٹرس بولتے ہیں, کلائٹورس بھی بولتے ہیں. آسان زبان میں بتاتا ہوں, یہ عورتوں کا پینس ہے. جس طرح آپ اپنے پینس کو, اپنے لنگ کو ٹچ کرتے ہیں اریکشن کے ٹائم پر, سیکس کے ٹائم پر اسے ٹچ کرتے ہیں, اس کو رب کرتے ہیں, جس طرح کی سینسیشن اور مزہ آپ کو آتا ہے, بالکل اسی طرح عورت کو اس کلیٹرس کو چھیڑنے میں, ٹچ کرنے میں مزہ آتا ہے. اسے فوکس کیجیے, ٹچ کیجیے, اس کو ہلکا ہلکا رب کیجیے, اس کو چھیڑنے کی کوشش کیجیے, اور پھر خود جو ریئیکشن آپ کے سامنے ہے اس کو نوٹس کیجیے. یہ 3 چیزیں ہیں, اگر آپ نے یہ کر لیں تو یقین جانیے آپ کی فیمیل پارٹنر بے انتہا خوش ہوگی آپ سے سیکس میں,
اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن ان 3 چیزوں کو جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ باقی ساری چیزیں خود آپ کی سمجھ میں آنے لگیں گی. کر کے دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. اسے اپلائی کیجئے اور مجھے لکھ کے بتائیے. اگر آپ نے دل سے اپلائی کیا ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا فیل کیا. اور آپ اپنی وائف کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. ان سے ریویو لیجئے کہ جو میں بتا رہا ہوں کیا یہ سچ ہے، کیا یہ پرابلمز نہیں. آپ پلیز، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ سب بہت سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ اپنی وائف کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. آپ اپنی فیمیل پارٹنر کے ساتھ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اور بتائیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا وہ صحیح نہیں، کیا ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ بتائیں گی آپ کو. ممکن ہو اور آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو صحیح انفارمیشن مل جائے گی. بس اتنا کہوں گا کہ آپ کو صحیح اوریجنل اوتھینٹک سائنٹیفک انفارمیشن مل جائے گی. سیکس کے نام پر دھوکہ نہیں ملے گا. سیکس کی دوائیوں کے نام پر فراڈ نہیں ملے گا. سیکس کی دوائیوں کے نام پر ان سائنٹیفک غلط باتوں کا مایا جال نہیں ملے گا. بس اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا یہی فائدہ ہے. تھینک یو ویری مچ.